ایک منٹ کی تنخواہ میرے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے. کبھی نہیں سوچو. پھر بندہ سوچتا ہے کہ یار پیسہ بھی ہے، عہدہ بھی ہے، جو انسان کو سکون کے لیے چیزیں چاہیے وہ ہے، لیکن زندگی پھر پیش ہے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں اپنے بندے سے کہ اگر تو پاکیزہ زندگی، سکون والی زندگی چاہتا ہے تو ہمارے صالح کو اختیار کر. دکانداری ہے، ریڑھی لگانا ہے، ملازمت ہے، ذمہ دار ہے، وہ اسی کے مطابق ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. اے میرے بندو، جو نبی آپ کو دے اس کو لے لو، چاہے اس کو طبیعت مانتی ہے نہیں مانتی، اس میں آپ کی کامیابی ہی کامیابی. صحابہ جو کامیاب ہوئے ہیں وہ اسی طرح نہیں کامیاب ہوا. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ سے بات فرما رہے تھے، تو بات کے دوران فرمایا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے. ایک صحابی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ایک پاؤں اندر ہے ایک باہر ہے، وہیں جوتیوں کے اندر بیٹھ جائے کہ حضور کا حکم آ. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ جوتیوں میں بیٹھ جائے، جو باہر ہے وہ جہاں بیٹھو. حضور کا حکم آ گیا. ہم عشق کے نعرے لگا کر کرتے وہ ہیں جو ہمارے دل کو چاہتا ہے، کرتے وہ ہیں جو ہمارا معاشرہ چاہتا ہے. معاشرے کا بگاڑ، خاندانوں کا بگاڑ، معاملات کا بگاڑ، یہ سارا کا سارا بگاڑ صرف اسی لیے ہے کہ ہم نے ان معاملات کے دین کو اوپر سے خوش ڈال کر اپنی چاہت کو لے کر چلتے ہیں. میاں اور بیوی میں پوری زندگی کبھی لڑائی نہیں ہو سکتی اگر میاں نے اپنا دین پڑھا ہو، بیوی نے اپنا دین پڑھا. اولاد اور ماں باپ میں کبھی لڑائی نہیں ہو سکتی کہ ماں باپ نے اپنا دین پڑھا ہو، اولاد نے اپنا دین پڑھا. وہ یسر علماء فرمایا کرتے ہیں نا کہ شادی بیاہ کے اندر، خوشی کے اندر ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. ماں جہیز دینے کے لیے ایک سوئی تک کا خیال رکھتی ہے کہ میری بچی کو یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، تاکہ اگلے سسرال اس کو تانا نہ ملے. کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی بچی کو دین بھی دوں، اس کو میں دین بھی پڑھا دوں، تاکہ سسرال میں جا کے زندگی گزار دوں. جاتے لڑائی شروع کیسے نہ ہو، اس سے دین تو پڑھا ہی پڑھا. تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. اگر آپ زندگی میں پاکیزگی چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، تو عمل صالح اختیار کرو اور عمل کو اللہ کو دکھاؤ. اس عمل کی بنیاد پر اللہ کی مدد اور نصرت، پاکیزگی ہماری زندگی میں سکون آئے گا. ورنہ ہم ہوا میں اڑنا شروع ہو جائیں گے، دنیا کے جس مرضی عہدے پہ چلے جائیں. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، عہدہ تو مل جائے گا، زندگی سے سکون چھن جائے گا، جس کی وجہ سے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی زندگی بے سکون ہوگی. اللہ پاک ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.